السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے شرابی پر اللہ کی رحمت، ایک ایسے شرابی شخص کے بارے میں کہ جس کے مرنے کے بعد کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ دوستو، ایک شخص تھا جس کا جنازہ صبح سے اس کے آنگن میں پڑا ہوا تھا۔ گاؤں بھر میں اس کی میت کا چرچا ہوا، لیکن کوئی بھی اس کے دیدار کے لیے نہیں آیا، اور نہ ہی گاؤں کے کسی عورت نے اس کی بیوی سے آ کر اس کا حال معلوم کی۔ دن مکمل گزر گیا اور پھر جنازہ لے کر جانے کا وقت آیا اور ایک انہونی ہو گئی۔ آخر یہ سب کیا ماجرا تھا؟ آئیے سبق دینے والے واقعہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ برسوں پہلے کسی گاؤں میں ایک شخص اپنے خاندان سمیت رہا کرتا تھا۔ وہ بہت بد چلن اور برا انسان تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی شخص اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ شخص محنت مزدوری کر کے جو کچھ بھی کماتا، اس کا زیادہ تر وہ اپنی شراب پینے کی عادت پر لگا دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیوی بچے بھی مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس آدمی کے جسم میں شراب خون کی جگہ لے رہی تھی۔ وہ اپنے خاندان کے لیے جس قدر محنت کرتا جا رہا تھا، اسی قدر اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے کہ اس کو گاؤں والے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے یہاں مزدوری کا کام نہیں دیتا تھا۔ ہمیشہ ہی اسے کام کے لیے کسی دوسرے گاؤں کی طرف جانا پڑتا تھا۔ اس کی بیوی کچھ نہ کچھ سلائی وغیرہ کر کے اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ بیچارہ مر گیا، اس دنیا کو الوداع کہہ گیا۔ اس دنیا کو سے وہ کوچ کر گیا۔ اس کی میت اس کے آنگن میں رکھی گئی تھی۔ اس شخص کے بچے اور اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھے اور اپنے آخری سہارے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو، بچوں کے لیے ان کا باپ دنیا کا سب سے اہم شخص ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر تکلیف دینے والی بات یہ ہے کہ گاؤں میں ہر گھر کو پتہ چل چکا تھا کہ اس آدمی کا موت ہو چکی ہے۔ اس آدمی کا روح قبض عنصری سے پرواز کر چکی ہے، لیکن کوئی بھی اس کے گھر نہیں آیا۔ اس کی شراب پینے کی عادت کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لہٰذا اس کی بیوی کو بھی اب آخری رسم کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ وہ نیک عورت اپنے معصوم بچوں کو اپنے باپ کی میت کے پاس بٹھا کر بازار گئی، اس کے لیے کفن خریدا اور ایک غسل دینے والے شخص کو بلا لائی جو اسے غسل دے سکے، اور ایک گاؤں کے قبرستان میں جا کر اس نے قبر کھودنے والے شخص سے اس کی قبر کو تیار کرنے کے لیے بھی کہا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ بچے غم اور پریشانی کے عالم میں ماں سے لپٹ کر رونے لگے، اور ایک بار پھر ان کا گھر رونے دھونے کی آواز سے بھر گیا۔ اس کے بعد میت کو غسل دیا گیا۔ جب شام ڈھلنے کو تھی اور مغرب کا وقت تھا، مغرب کی نماز کے بعد اس کا جنازہ لے کر جانا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس کے جنازہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ اس عورت نے کئی گھروں میں جا کر جنازے کے لیے منت کی، اس نے گر گڑائی، لیکن کسی کے دل میں انسانیت نہیں جاگی۔ آخر کار اس عورت نے جو جمع پونجی جمع کر رکھی تھی، اس میں سے 2 مزدور منگوائے جنہیں جنازہ قبرستان تک لے جانے کے لیے تیار کی، اور اس طرح اب اس آدمی کا جنازہ قبرستان پہنچ گیا۔ لیکن قبرستان میں اس آدمی کی میت کا منظر رلا دینے والا تھا۔ ایک اکیلی عورت میت کے پاس کھڑی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ کون آئے گا اور اس کے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ قبرستان کے قریب ہی ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔
وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ ولی اللہ تھے، وہ اللہ کے ولی تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان سے نصیحت لیا کرتے تھے اور انہیں اپنا پیر و مرشد مانتے تھے۔ وہ بزرگ شخص آج تک اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترے تھے، لیکن آج انہوں نے پہاڑی کے کنارے سے کھڑے ہو کر قبرستان میں دیکھا اور وہاں ایک عورت کو میت کے پاس کھڑا پایا تو وہ تیزی سے پہاڑی سے نیچے اتر آئے۔ جیسے ہی نیچے اترے ایک غیر معمولی بات تھی، کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ ان کے نیچے آنے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کا سارا گاؤں قبرستان پہنچ گیا۔ انہوں نے میت کے پاس پہنچ کر اس کی بیوی سے کہا کہ بیٹا تم فکر مت کرو، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوئے تو گاؤں کے سارے مرد ایک ایک کر کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے شرابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دعا کے بعد پہاڑی والے بزرگ گاؤں والوں سے فرمانے لگے، اے لوگوں، مغرب سے کچھ وقت پہلے میں اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تھا، میری اچانک آنکھ لگ گئی اور ایک انجان آواز نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، جاؤ نیچے قبرستان میں ایک عورت ہے، اپنے شوہر کے جنازے کے ساتھ موجود ہے، اس میت کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، لہذا آپ جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اللہ پاک نے اس شرابی کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اچانک سے میری آنکھیں کھل گئی۔ میں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر جب قبرستان میں دیکھا تو وہی منظر پایا، اس لیے میں اس کام کے لیے نیچے اتر آیا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، اے نیک عورت، تو مجھے یہ بتا کہ یہ شخص کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس پر ایسا زبردست اللہ کی رحمت نازل ہوئی؟ وہ عورت کہنے لگی، حضرت یہ تو ہر وقت شراب پیتا رہتا تھا، دن بھر شراب خانے میں بیٹھا رہتا تھا، لیکن 3 کام ایسا تھا جو یہ ضرور کیا کرتا تھا۔ ان میں پہلا یہ کہ میرا شوہر ہر رات شراب کے نشے میں رہتا تھا اور اسی حالت میں سو جاتا، لیکن جیسے ہی صبح اس کی آنکھیں کھلتی تھی نماز ادا کیا کرتا تھا۔ اس کی دوسری اچھی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ 2 یتیم بچوں کی پرورش کی۔ ہماری 4 اولاد میں سے 2 بچے ہمارے ہیں جبکہ 2 یتیم ہیں، اور تیسری عادت یہ تھی کہ جب بھی اس کا شراب کا نشہ اتر جاتا وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا۔ رات میں جب بھی اس کا نشہ اترتا تھا تو یہ گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا خدا ہے، تو ہی پروردگار ہے، تو ہی رحمان و رحیم ہے، تو ہی غفور و رحیم ہے، تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو ہی عزت و ذلت دینے والا ہے۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میرا اپنی اس بری عادت پر قابو نہیں، میں چاہ کر بھی اس سے بچ نہیں پا رہا ہوں، پتہ نہیں تو مجھے اس بری عادت کے بدلے جہنم کے کس کونے میں مجھے ڈالے گا۔ وہ انہی لفظوں کے ساتھ رات بھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا رہتا تھا۔ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد سب گاؤں والوں نے مل کر اسے دفن کیا۔ دوستو، یہ تھی شرابی پر اللہ کی رحمت۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بھی انسان سے حسد یا نفرت یا کسی بری عادت کے وجہ سے ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے اس بری عادت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر برے کام سے بچنے کی توفیق فرمائے،
اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ آپ سے گزارش ہے اس واقعہ کو آگے اور لوگوں تک شیئر ضرور کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور میرے ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ آپ لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔